جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، فضائل دعا اور آداب دعا کے سلسلے میں درس چل رہا ہے۔ آج اسی کو لے کر چلتے ہوئے چند آداب آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت حق کی گویائی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعد اس کے ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ علماء نے آیات قرآنی اور احادیث طیبہ اور علماء کے فرامین سے جو آداب دعا نکالے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ دعا جب بندہ کر رہا ہو تو اپنے پارٹس کو، باڈی کے جو پارٹس ہیں، اعضاء ہیں، ان کو خشوع و خضوع کی حالت میں رکھے، عاجزی اور انکساری والی حالت میں رکھے۔ یہ ادب ہے دعا کے کا، اور اس وقت میں اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور دعا مانگتے وقت اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اگر دعا کی حالت میں اپنی آنکھوں کو، نگاہوں کو اوپر کرے گا تو علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ روشنی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ ایک اور ادب ہے، ارشاد فرمایا دعا سے پہلے اور بعد میں اللہ رب العزت کی حمد کرے، اللہ رب العزت کی تعریف کرے، دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا دعا کے اول اور آخر میں نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب پر درود بھیجے، اور یہی طریقہ اہل سنت والجماعت کا ہے، وہ دعا کے پہلے بھی اور دعا کے آخر میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ادب ہے دعا کا، ارشاد فرمایا کہ دعا کے شروع میں اللہ عز و جل کو اس کے جو محبوب اسماء ہیں، پیارے نام ہیں اللہ رب العزت کے، ان ناموں سے پکارے گا تو پھر دعا قبول ہونے کے جو چانسز بڑھ جاتے ہیں، جیسے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اسی طرح یا ربنا کے لفظ ہے، یہ بھی 5 مرتبہ کہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کے اسماء صفاتی جو نام ہیں، یا کتابوں کے نام ہیں، آسمانی جو کتابیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، اولیاء کے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے بھی بندہ دعا کرے گا تو ان وسیلے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جیسے وسیلے میں خاص کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں، یا حضور اولیاء میں حضور غوث اعظم کا نام لے لیں، تو ان ناموں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس وسیلے کی وجہ سے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے نیک کام کیے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، ان نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس نیک عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح جب دعا کے لیے بیٹھے تو مکمل ادب کے ساتھ بیٹھے اور ہاتھوں کو اٹھائیں اور اس کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں کہ ان کا قبلہ جو ہے آسمان ہے، اور سینے تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کندھے تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور کندھے سے اوپر بھی، یہاں تک کہ پورے ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ یہ بغل کے جو ہے یہ نشانات علامات دکھائی دیں۔ یہ بھی دعا کے سلسلے میں جو باقاعدہ احادیث میں وارد ہے۔ اس طرح دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح دعا کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ بہت بلند آواز اس میں منع ہے، کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، یہ بھی طریقہ مناسب نہیں ہے۔ نہ تو بالکل پست آواز ہو کہ خود بھی نہ سن سکے، یہ بھی آواز منع ہے، اور بالکل چیخ و پکار بھی نہ کرے کہ یہ بھی آواز منع ہے، بلکہ ایک درمیانہ حساب ہو، اس آواز میں اللہ رب العزت سے جو ہے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ادب ہے دعا کا، فرمایا کہ جو عربی کے اندر
دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کے معنی کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کہ اس کوشش کرے کہ جو عربی دعائیں ہیں ان کا معنی اس کو آتا ہو، نہیں آتا تو سیکھے، ورنہ اپنے الفاظ میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، جو جامع الفاظ ہوں، بالکل بازاری الفاظ نہ استعمال کریں، باادب طریقے والے الفاظ استعمال کیے جائیں، تو اس سے بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمائے کہ جو ناممکن چیزیں ہیں ان کے بارے میں دعا نہ کریں، جیسے کہ کوئی شخص یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے دائیں طرف سفید رنگ کا محل عطا فرمائے، یہ فضول قید ہے، ایسی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی قید نہیں لگانی چاہیے۔ ناممکن کے بارے میں جیسے عورت یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرد بنا دے، عورت کو یہ اپنی پوچھتا کہ وہ ایسی دعا کرے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قانون بنایا اس کے خلاف یہ دعا کر رہی ہے، تو ایسی دعا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور کسی کے بارے میں، کسی مسلمان کے نقصان کے بارے میں دعا کرنا کہ اس کا نقصان ہو جائے، یہ بھی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اپنے خلاف بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اپنے غیر کے خلاف بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے، یہ دعا کے آداب کے بھی خلاف ہے، اور اس کے اخلاق کی بھی اخلاقی طور پر بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور حتی الامکان قبولیت کے جو اوقات ہیں، جیسے رات کا درمیانہ وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، رمضان کا وقت ہے، شب جمعہ ہے یا جمعہ کا وقت ہے، اس وقت میں دعائیں کی جائیں تو پھر اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا دعا کرتے وقت اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرے، کہ اس سے کیا ہوگا، قبولیت کے یقین میں فرق آتا ہے کہ میرے اتنے گناہ ہیں کیسے قبول ہوگا، تو اپنے گناہوں کو بھی یاد نہ کرے، جیسے گناہوں کو یاد نہ کرے اسی طرح اپنی عبادتوں کو بھی یاد نہ کرے، کہ اس سے پھر خود پسندی آ جائے گی کہ میں اتنا نیکوکار ہوں، نہیں، بلکہ عام طور پر جیسے دعا مانگی جاتی ہے ویسے ہی دعا مانگے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا اچھا ہونا یقینی ہے، بالکل اس پر یقین ہے، کانفیڈنس ہے، جیسے جنت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان میں صاف صاف ہی دعا مانگے، یوں ہی جس کا برا ہونا یقینی طور پر معلوم ہے، جیسے جہنم، گناہ وغیرہ، اس میں صاف صاف ان سے پناہ مانگے، اور ایسی چیزیں اللہ رب العزت کی محبت بھی مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگے، اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت مانگے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت مانگے۔ ان کی محبت مانگنے میں دعا باقاعدہ قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے، ان کی محبت کے وسیلے سے اگر دعا مانگتا ہے تو۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ صرف اپنی دعا پر بھی اکتفا نہ کرے، بلکہ نیک لوگوں سے دعا کروائے، بچوں سے دعا کروائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو پھر ان سے دعا کروائے، اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، مدد کرے، تو پھر ان سے اپنے لیے دعا کروائے، خود اپنی دعا پر اکتفا نہ کرے۔ اگر وہ لوگ اس کے لیے دعا کریں گے تو بھی اس کے حق میں دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین سے بھی دعا کروائے، اپنے اساتذہ سے بھی دعا کروائے، اور جب خود بھی دعا کرے تو اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھے۔ تو یہ بھی اپنے والدین کو، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جیسے آیا ہے ربی اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین اور تمام مومنین کی بخشش و مغفرت فرما۔ تو یہاں پر آغاز کیسے ہوا، پہلے خود کے لیے دعا مانگے، پھر والدین کے لیے دعا مانگے، پھر دوسرے مومنین کے لیے بھی دعا مانگے۔ تو جب ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو وہ دل سے دعا کریں گے، یعنی بیوہ عورت ہے، بچے ہیں، مسکین ہیں، والدین ہیں، تو ان کے سلسلے میں کہا کہ ان کا منہ دعا کے سلسلے میں اس کے منہ سے بہتر ہے، یعنی دوسرے جب اس کے حق میں دعا کریں گے تو ان کا منہ دعا کے سلسلے میں اس کے منہ سے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو یہ
دعا کے آداب اور اسباب قبولیت دعا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی وجہ سے دعا کی قبولیت کے چانسز جو ہے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت خصوصاً مجھے عموماً آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دعا میں خلوص، للہیت، ادب، احترام بجا لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اگلا جو عنوان ہوگا انشاءاللہ وہ کون سے مقامات ہیں، کون سی جگہیں ہیں کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔